अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी फराज अंसारी से, और फराज अंसारी का ताल्लुक़ सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन से था। ये वो जमात थी कि जिसने 2018 से इब्तदाई तौर पर अपने काम का आगाज़ किया। और काम का आगाज़ कैसे किया कि जिस तरीके से हमारे यहाँ के नौजवान एक जोश और जज्बे के साथ जब काम का आगाज़ करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनका इलाका जो है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा नज़र आए, गटरों के ढक्कन लग जाएँ, ये चौरंगियाँ साफ़ सुथरी हो जाएँ। तो ये इब्तदाई तौर पर काम होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो जनाब कुछ ऐसे ही सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन के नौजवानों के साथ भी हुआ कि जब कोविड आया तो फिर उन्होंने और मज़ीद मेहनत की और फिर काम को आगे लेकर चले। सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन के चेयरमैन मुज़म्मिल मलिक को हमने मदऊ किया और जानने की कोशिश की कि हम मज़ीद जानें कि किस तरीके से सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन काम कर रहा है शहर में। तो मुज़म्मिल मलिक, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और हमारा जो नैरेटिव है, क्या काम कर रहे हैं, उसको बयान करने का मौका फराहम किया। अच्छा मुज़म्मिल, हमने बात की फराज से, तो फराज अंसारी ने हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर की। तो हम ये चाहते हैं कि आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खाना भी खिला रहे हैं, हेल्थ के पर भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। देखा ही जाता है कि कहीं ज़रूरत है कि लोगों को कोई हुनर दिया जाए, उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ना सिर्फ मछली खाएं सिर्फ, बल्कि मछली पकड़ना सीखें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मछली पकड़ना सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं औरंगी टाउन अजीज़ नगर में, और उसमें हम ब्यूटिशियन कोर्सेज भी करवाएंगे, उसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग भी लोगों को सिखाएंगे, उसमें हम IT कोर्सेज भी करवाएंगे, ताकि जो हमारे माशरे का नौजवान तबका है, ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, वो वहाँ पर अपने हुनर को सीखें और सीखने के बाद अपनी अर्निंग को बढ़ाएं, ताकि ये जो वक्ती हालात बहुत ज़्यादा माशी तंगदस्ती की तरफ जा रहे हैं, उससे अपने घर का जो माशी निज़ाम है उसको वो बेहतर कर सकें। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसका हम आगाज़ करेंगे। और सिरात मुस्तकीम मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। सिरात मुस्तकीम आपको किसी जो है वो अंचोली में, बहादुराबाद में, किसी पोश इलाकों में दस्तरखान खोलती हुई नज़र नहीं आएगी, पोश इलाकों में सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस करती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि कराची के वो इलाके जो कि इस वक्त अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहां की आबादी का तनासुब देखा जाए तो लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, वेल सेटल्ड इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन इज्जतदार हैं, खुददार हैं, अपनी कमाई से अगर 40 गज के घर में भी रह रहे हैं तो बच्चों को पहले वो तालीम, उनकी बेसिक है कि वो बच्चों को तालीम दें। तो लेकिन हमें एहसास करने की जरूरत है कि वो इन मुश्किल हालात में सरवाइव कैसे कर रहे हैं, जहां एक आम आदमी जो है वो 18,000 में अपना घर चला ही नहीं सकता, बिल्कुल वो पेट्रोल नहीं डलवा सकता, वो घर की यूटिलिटी नहीं भर सकता, वो घर का रेंट प्रॉपरली नहीं दे सकता, वो जो है घर में पानी का टैंकर बर वक्त नहीं दिला सकता। तो इतने सारे मसाइल होने के बावजूद मैं समझता हूं कि इज्जतदार बंदा फिर भी आपको किसी चौरंगी पे नजर नहीं आएगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो, उसकी डिग्निटी वो चैलेंज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में इस वक्त जो है वो गाजी गोट में हमारा एक तंदूर चल रहा है, इस वक्त बल्दिया टाउन में हम अपना तंदूर खोलने जा रहे हैं। सस्ती रोटी या फ्री रोटी? सस्ती रोटी से है। फ्री रोटी, मैं बोलता हूं कि ये जो भी लोग फ्री रोटी खिला रहे हैं, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, आप अपना कैमरा लेकर कभी भी जाएं, बहादुराबाद के अतराफ आप चले जाएं, अंचोली के अतराफ आप चले जाएं, ये आप आयशा मंजिल के अतराफ चले जाएं, आप सदर के एरियाज में चले जाएं, सारे आपको नशावर अफराद मिलेंगे, पेशावर तबका मिलेगा, जो वो बंदा जो मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है, जिसने अपने बीवी, अपने बच्चों, अपनी जिंदगी, अपनी शख्सियत, अपने मुल्क को के लिए एक नासूर बन चुका है, मतलब वो पूरे सोसाइटी के लिए एक नासूर है। ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, लेकिन फ्री में खिलाकर क्यों आप मुआशरे को इसका आदी बना रहे हैं? क्या सारी जिंदगी लोगों को गुर्बत का शिकार रखना है? क्या सारी जिंदगी लोगों को गरीबी रखना है? NGO और फलाही इदारा तो वो है जो लोगों को गुर्बत से निकाले, बल्कि ये नहीं कि वो गरीब बनाता जाए, बढ़ाता जाए। तो सिरात मुस्तकीम इस विजन को प्रमोट नहीं करती, बल्कि इस विजन को हमेशा जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि खुदारा इस माइंड सेट को समझें। हम जो सस्ती रोटी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, जब मार्केट में 15 रुपए की रोटी मिलती थी तो हम 5 रुपए की रोटी देते थे, आज मार्केट में 25 रुपए की रोटी मिल रही है तो हम 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं। वो सालन जो मार्केट में 150 रुपए का मिलता है, हम वो 50 रुपए का दे रहे हैं। ठीक है, तो जो कम आमदनी इस्तेताअत वाला बंदा भी है, वो ये कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये एक नेमत से बहुत बड़ी नेमत है, ये सब्सिडी है जो अच्छा, अब ये कितने तंदूर प्रोजेक्ट जो है वो कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 ब्रांचेस हमारे ऑन गोइंग है और 3rd हमारा बल्दिया टाउन पे खुलने जा रहा है इंशाल्लाह।
اور اس میں تقریباً ماہانہ بنیادوں پر میں اگر آپ کو کہوں کہ تقریباً 30,000 لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا صرف جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہی لوگ خرید رہے ہیں یا ہر شخص آ کے وہاں سے جو اس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے خرید سکتا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو آتا ہے ذہن میں یہ سوال, وہ شخص جو 40-50 ہزار روپے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے وہ روز سبزی نہیں کھائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن وہ روز کی عادت تو ہے نا KFC جانے کی, میکڈونلڈ جانے کی, اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کی, وہ روز سبزی تو نہیں کھائے گا وہاں سے. تو یہ وہی کھائے گا جس کو اگلے دن کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار صبح کیا ملنا ہے, رات میں کیا کرنا ہے, اس سے اگلے دن کیا کرنا ہے. تو یہ غریب کی خوراک ہے بھائی, یہ کسی امیر کی خوراک نہیں ہے. تو یہاں وہی لوگ آئیں گے جس کو روٹی کا احساس ہوگا, جس کو بھوک کی ضرورت ہوگی, جس کے گھر میں گیس کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوگا. تو الحمدللہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی غربت میں کمی آ سکتی ہے. کم آمدنی بھی ہے نا, آپ سستا دے لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان کی ڈگنیٹی چیلنج نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں ایک عام آدمی وہاں کھانا کھا سکتا ہے. ایک عام آدمی, بلکہ اگر گروپ کی شکل میں جو ہمارے یہاں دہاڑی دار مزدور آتے ہیں, کلر کا کام کر رہے ہیں, گیتی لے کر آ رہے ہیں, وہ 3 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے, وہ 150 میں پورا کھانا کھا لیتے ہیں. آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں. 50 روپے کا سالن مل گیا, 2 بار گریوی لے لی اور 10-20 روٹی میں گزارا ہو گیا, اور عزت نفس بھی مجروح نہیں, بالکل بھی نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنانے کا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس میں بچیوں کو بیوٹی پارلر کی کورسز ہے, فیشن ڈیزائننگ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ, ان کو اسٹچنگ کرنا سکھائیں گے تاکہ گھروں میں ہی, اپنے رشتہ داروں میں ہی, محلے میں ہی اگر جو ہے 600-700 روپے کے سوٹ سی لیں تو گھر کی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے یہاں OPD ہو رہی ہے, بہت ہی منیمم چارجز پہ OPD کروا رہے ہیں آپ, اور پھر جو لوگ اگر یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو فری آف کاسٹ کی جاتی ہے. اچھا اب ایک بڑا مسئلہ کہہ لیں, بلکہ میں تو کہوں گا جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں, ایسے میں مریضوں کا آنا جانا, رکشہ یا ایمبولینس وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس حوالے سے ایمبولینس سروس فراہم کی جا رہی ہے, تو اس میں کیا چارجز رکھے جا رہے ہیں یا وہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے, تو تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کو یہ بات کلیئر ہو کہ اگر وہ اورنگی ٹاؤن میں یا اس کے قرب جوار میں رہتے ہیں تو وہ اس سہولت سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ پورے اورنگی ٹاؤن والوں کی ایمبولینس ہے, صرف آپ پیٹرول ڈلوائیں اور لے جائیں اپنے مریض. کیا بات ہے, مطلب اس میں کوئی رینٹ کوئی رینٹل ایکسپینس ہم نے مریض سے نہیں لینا ہے. یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس باضابطہ پورا لیجر بنتا ہے, وہ جو مریض کی پورے قوائف اس میں ایڈ ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا, تو یقیناً وہ اپنے آس پاس پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے, جس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے, اس سے وہ مجبوری میں اس کو جو ہے وہ ادھار لینا پڑتا ہے, بالکل قرض لینا پڑتا ہے, اور پھر وہ اتارنا اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس وقت 2500-3000 روپے میں اگر آپ کو جنا ہاسپٹل جانا ہے, اگر اور دور کہیں پر جانا ہے, تو آپ اس وقت بہت مشکل اور تنگ دستی کے حالات میں آ جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے اسی لیے مریضوں کے لیے سہولت دی ہے کہ بھائی آپ صرف پیٹرول ڈلائیں, جو آپ کا ایوریج نکلتا ہے آپ وہ پے کریں, اور اگر نہیں دے سکتے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس کو زکوٰۃ کی مد سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایمبولینس سروس جب آپ کی چل رہی ہے تو ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہر شخص کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے ایمبولینس سروس. تو اب جب وہ مریض آ رہا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کس طریقے سے اس کو ایمبولینس فراہم کر دی جاتی ہے؟ بس ایک ہم نے کال نمبر وہاں پر لگایا ہوا ہے, لوگ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں, ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ ان کے گھر پہ پہنچتا ہے. باضابطہ اس میں آکسیجن موجود ہے وہاں, اس ہمارے ایمبولینس کے اندر الحمدللہ OT ٹیکنیشینز بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت ایمرجنسی کی صورت ہے تو ان کو مطلب جو ریلیف مل سکتا ہے ایک ایمبولینس میں وہ آلریڈی وہاں پر مل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو صرف ہسپتال تک پہنچاتے ہیں. اور ایک سمجھ لیں کہ سستی سبسڈی ہے, وہ اتنا منیمم کاسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ٹرانسپورٹیشن کو ایڈ کریں تو 250-300-400 روپے میں آپ آرام سے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزمل, جب ہم پروگرام کو آغاز کر رہے تھے تو ہماری پہلے بھی فراز انصاری سے ہی بات ہو رہی تھی کہ کام کا آغاز کیا کووڈ کے دنوں میں, 4-5 بوروں سے راشن کے کام کا آغاز کیا, اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے ڈونر کی مدد سے پھر آگے تک پہنچا. سیلاب میں بھی اسی طریقے سے کام کیا گیا. مستقبل میں آپ صراط المستقیم ٹرسٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہم پر اب تک بھروسہ کیا, اور امید کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر ہمارا اور ساتھ دیں. اور جو ویژن ہے ہمارا, وہ ویژن یہی ہے کہ کراچی کے وہ تمام علاقے جہاں انڈر پریویلیج ایریاز ہیں, جہاں پر بڑے سماجی ادارے بھولے بھٹکے کبھی پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کوئی سسٹینیبل پروجیکٹ ان کے وہاں پر قائم نہیں ہے, بلکہ وہاں پر آپ کو ان کو دفتر ہی نہیں ملے گا. ایک غریب آدمی کسی ادارے کے ہیڈ سے ملنے کے لیے اس کو یا تو پرچی لگانی پڑتی ہے یا سورس لگانا پڑتا ہے.
لیکن صراط مستقیم میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. آپ جائیں بالکل جو ہے اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ودن 1 month ان کا سارا کام ہو جاتا ہے. تو میرا ویژن ہے کہ سسٹینیبل پروجیکٹ قائم کیے جائیں کراچی کے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے. وہاں جو ہے وہ تعلیم کو عام کیا جائے, وہاں صحت کے شعبے میں کام کیا جائے, وہاں سستے تندور لگائے جائے, خواتین کو امپاور کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں یہ صرف میرا اکیلے کا کام نہیں ہے, بالکل جس طرح میں ہوں اس طرح آپ بھی ہیں, اور ہمارے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سب ہیں, سب کا جو رول ہے وہ برابر کا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا. ہمارے آفس کے آگے کہیں پر چھوٹا موٹا ڈینٹ لگا ہوا ہے, جو ہے وہ جو سڑکیں ہیں وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہیں. لوگ ہمیں کال کرتے ہیں, یار مزمل بھائی وہ سڑک ذرا خراب ہوئی ہوئی, اس کو آپ ٹھیک کر لیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس سڑک سے میں بھی گزرتا ہوں, آپ بھی گزرتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی گزرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر مطلب آپ کیوں ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ ہر شخص کی ذمہ داری, یہ میرا اکیلے کا ملک نہیں ہے, آپ کے اکیلے کا نہیں ہے, ہم سب ہے نا, ہم سب اگر اس ملک کے باسی ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے اپنے حصے کی رسپانسبلٹی سے جان چھوڑا لیں اور کہیں بھائی ایڈی صاحب کریں گے, بھائی وہ کیا کہتے ہیں وہ ظفر عباس صاحب کریں گے, یا وہ کیا کہتے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب کریں گے, تو بھائی وہ کیوں کریں گے؟ معاشرے میں اتنا کام ہے تو تھوڑے چھوٹے کام کی ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اس معاشرے میں بہتری تب آئے گی جب ہم سب جڑیں گے اور اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ خود جلائیں گے, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور صراط المستقیم ٹرسٹ کے حوالے سے بھرپور معلومات آپ نے دی. بہت بہت شکریہ آپ کا شکیل بھائی, آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور ہمارا جو صراط مستقیم کا آفیشیل پیج ہے آپ وہ ضرور وزٹ کیجیے گا, SM ویلفیئر ٹرسٹ, اور جو کام ہم نے بتایا ہے آپ کو, آپ ضرور وہاں سے جو بھی فیسلٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جتنے بھی اپ کمنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کو وہاں پر لائیو ملے گا اور آپ اس سے سبسڈیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور ہم نے مزمل ملک کو مدعو کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے کس طریقے سے فلاح اور بہبود کے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے کراچی شہر میں, بلکہ کراچی سے باہر سندھ, اور سندھ سے باہر پھر پنجاب میں بھی لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہا. تو جناب یہاں لیں گے آپ سے اجازت. جہاں رہیے خوش رہیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے پاس.